دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ برادر مکرم جامعہ ابی بکر اسلامیہ کے ابناء حضرت پروفیسر ابراہیم محمدی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، تمام تعریفیں اور ہمہ قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ تحمل سے بیٹھیے۔ بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پر۔ اب تک جو میں نے تقریریں سنی، آپ کی زبان سے اب سننے کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آغاز کرتا ہوں اپنی گزارشات کا، ٹائم تھوڑا دے دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام اور آپ مسجد نبوی میں ہیں، سبحان اللہ، مسجد نبوی۔ اللہ ہم سب کو دکھائے، اللہ ہم سب کو دکھائے، آمین۔ حضرات، کیا بات ہے اور کیا ہی مرحلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں۔ میں بہت سادہ سی باتیں کروں گا، زیادہ نہیں۔ علماء کی بہت تقاریر آپ نے سن لی۔ حضرات، میرے اللہ القاء کرتا ہے، میرے نبی، ایک مناقشہ کر لیجئے ان سے۔ مناقشہ کیا ہے؟ سنیے، اتدرون من البخیل؟ سبحان اللہ، زبان رسالت پوچھتی ہے میرے صحابہ، جانتے ہو بخیل کسے کہتے ہیں؟ جواب کیا ملا؟ جس کے پاس مال بھی ہو اور اپنی ضرورتیں ہوں اور اسے پورا نہ کرے تو بخیل ہے۔ فرمایا البخیل من امتی، سن لیجئے کان کھول کے، البخیل من امتی، میری امت کا بخیل وہ ہے من ذکرت عندہ، جس کے سامنے میرا نام لیا گیا، محمد۔ جاگو جاگو، محسن کے احسان کا یہی صلہ ہے کہ ان پر درود بھیجو۔ حضرات، بہت بڑی بات ہے۔ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے، میری امت کا بخیل ہے وہ، بخیل۔ سن لو، اتنی دور سے یہ پیغام دینے آیا ہوں، خدا کے لیے درود شریف کو اپنا حرز جاں بنا لو۔ حدیث ہے، مختصر سی بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن لیجئے، قاری قرآن ہیں۔ میرے اللہ نے کائنات کے امام کو بذریعہ جبرائیل یہ حکم بھیجا کہ ابی کا قرآن سنیں، ابی کا قرآن سنیں۔ حضرات، تو جب آپ نے بلایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور انہیں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرا قرآن سنوں، کہا میرا نام لیا ہے اللہ نے، میرا نام؟ فرمایا ہاں۔
یہ بہت بڑی بات ہے حضرات. میں اسی پر نہیں کہتا، ابھی سن لیجئے جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ سنیے. صحیح حدیث عرض کر رہا ہوں، علماء موجود ہیں، میری اصلاح کریں گے اگر کہیں سے ضائع ہو جاؤں. فرمایا یا جبرائیل ہو، جبرائیل سنو، ان فلان ابن فلان، ان فلان ابن فلان. سنو جبرائیل، فلانا بیٹا فلانے کا. او خوش نصیبوں، ابھی تو خوش نصیبی میں نے بیان کرنی ہے آپ کی، میں تو ابھی آغاز میں چل رہا ہوں. ان فلان ابن فلان. ایمان والو، اللہ تمہارے ایمان میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تمہاری نمازوں کو قبول کرے، اللہ تمہارا یہاں بیٹھنا قبول کرے، اللہ تمہارا سننا قبول کرے. بڑی دور سے آئے ہو، بڑا وقت لگا رہے ہو، اللہ اسے قبول کرے. ان فلان ابن فلان، فلانا بیٹا فلانے کا، یتقرب الی بالنوافل، میری جناب میں نمازوں کی صورت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے تاکہ میں اس سے راضی ہو جاؤں. جبرائیل تم گواہ ہو جاؤ، میں اس سے راضی ہوں. یہ آپ ہیں، آپ ہیں. آپ کو اللہ گھروں سے کھینچ کے لایا ہے، دنیا سوئی پڑی ہے، آپ کو لایا ہے اللہ. حضرات اگلا مرحلہ دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، ابی دعا تو کرتے ہو نا؟ کہاں. کہا درود کتنا بھیجتے ہو مجھ پہ؟ کہا ہے چوتھا حصہ. چوتھا حصہ سنیے خاص طور پہ کان کھول کر. چوتھا حصہ فرمایا ان زدت فہو خیر لک. ابی اگر تو مجھ پہ اس سے زیادہ درود بھیجے تو تیرے لیے بہتر ہوگا. فرمایا پھر ثلث کر دوں. آپ کہتے گئے، وہ کرتے گئے، تو جب آپ نے فرمایا نا کہ ان زدت فہو خیر لک، اگر تو اس سے بھی بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے، تو حضرت ابی بن کعب جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں دعا نہیں کروں گا، میں درود ہی بھیجوں گا، درود پڑھوں گا. درود کو حرز جاں بنا لیجیے. تو میرے اللہ نے کیا ضمانت دی؟ سنیے اللہ نے کیا ضمانت دی، اللہ نے کیا ضمانت دی. سنو ستیانے والو سنو، اللہ نے کیا ضمانت دی. میرے نبی کہیے اذن تکفا ہمکا، تیری ساری پریشانیاں اللہ دور کر دے گا. پریشان ہو نا، پڑھو درود. پھر میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ جن کی زبان نہیں ہلتی جب تک کہ اوپر سے وحی نہ آ جائے. ایمان والو، ایمان والو، ویغفر لک ذنبک. اور آئیے ہمارے نبی کیا ہیں، آپ نے سنا، خوب سنا. میں تو ایک ادا کی بات کرتا ہوں. میرے نبی مسجد نبوی میں ہے، تربیت کر رہے ہیں، صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں کہ اللہ نے القاء کیا. میرے نبی انہیں آج ایک بات یہ بھی سمجھا دیجئے. کون سی؟ کہیے کہ جو آپ پر، اللہ فرماتے ہیں جو آپ پر کس پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح کے وقت 10 مرتبہ درود بھیجے گا، درود ابراہیم، اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود بھیجے گا. سنیں اپنے نبی کی شان. فرمایا اضمن لہ الجنہ، اضمن لہ الجنہ، میرے نبی جنت کی ضمانت دے دیں اسے. شرط کیا ہے؟ شرک نہ کرتا ہو. ایمان والو شرک نہ کرتا ہو، جنت کی ضمانت دے دے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. آپ چلتے پھرتے جنتی نظر آئیں گے. اگر آپ ان احکامات کو مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان پر آپ پر فخر کرے گا، میرے نبی پر یہ درود بھیجنے والے ہیں اور یہ جنتی ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی. آپ کون ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نہیں کہتا. سنیے کہ آپ ہیں کون، آپ ہیں کیا، آپ کا وزن کتنا ہے، آپ اللہ کے ہاں محبوب کتنے ہیں. سنیے 3 سپارہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے آسمانوں پر عالم ارواح میں
انبیاء کی ارواح کو الگ کر کے میرا اللہ وعدہ لے رہا ہے. سنیے وعدہ کیا ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. خدا کے لیے اس آیت پر غور کیجئے گا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے نبیوں سے عہد لیا جب میں تمہیں نبوت سے سرفراز کر دوں تمہارے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دوں اور آ جائیں کون؟ ثم جاءکم رسول. کون آ جائیں؟ کون؟ محمد رسول اللہ. کون آ جائیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. او نبیوں تم نے ان پر ایمان لے آنا ہے. تم نے ان پر کیا لانا ہے؟ کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں یہاں. میرے ساتھی دیوبندی بریلوی دیگر سب سنیں اچھے طریقے سے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ قرآن مجید ہے. یہ قرآن مجید ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم نے ان پر بہی کی ضمیر اکیلی ہے. بہی اس کے ساتھ میں ترجمہ کر رہا ہوں ان کے ساتھ ادب سے. ان کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے. آپ بتائیے ذرا حضرات سامعین گرامی کیا نبی ایمان والا نہیں ہوتا؟ کیا نبی ایمان والا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ؟ خدا کے لیے سمجھیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شریعت کو چھوڑ دینا ہے اور نبی کی شریعت پر ایمان لانا ہے. نبی کی شریعت پر کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے. افضل کون ہوئے؟ کون ہوئے؟ سیرت کی کانفرنس چل رہی ہے نا. افضل کون ہوئے؟ عالم ارواح میں کس کا گلگلہ ہوا؟ وہاں کس کا شہرہ ہوا؟ وہاں کس کا ذکر ہوا؟ وہاں کس کے لیے عہد لیا گیا؟ وہاں کس کو اعلیٰ کہا گیا؟ وہاں کس کو افضل کہا گیا؟ سنیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم نے ایمان لانا ہے. وَلَتَنصُرُنَّهُ اور ان کے دین کی تبلیغ کرنی ہے. وَلَتَنصُرُنَّهُ سنیے میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ علماء موجود ہیں. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ پوچھا کہ کیا اقرار کرتے ہو کہ نہیں؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي اور کیا اس پر میرا انسسٹ کہتے ہیں انگلش میں سے کیا اصرار سمجھتے ہو کہ نہیں؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالُوا. اب مجھے بتائیے ذرا یہاں پر علماء کرام موجود ہیں جب نبیوں کو یہ حکم ہے کہ ایمان لانا ہے ہمارے نبی کے ساتھ تو کسی امام کی چلے گی؟ سوچیے. رات آج میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا ملتان سے سفر میں کہ ہم قادیانیوں کو تو کہتے ہیں کہ جی وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. کبھی سوچا ہے کہ وہ عبارت کیا نبی کی توہین نہیں ہے کہ جس میں یہ لکھا جائے ھذا حدیث صحیح لیکن یجب علینا تقلید الامام. یہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہم پر تو امام کی تقلید واجب ہے. ہم نے تو وہ عمل کرنا ہے. کیا یہ توہین نہیں ہے؟ کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے سے پانی مانگ رہا ہے پینے کا ٹھیک ہے اور چچا کہتا ہے کہ نہیں لانا. باپ کہتا ہے بیٹا پانی پلا دے. چچا کہتا ہے نہیں پلانا. وہ نہیں پلاتا باپ کیا کہے گا؟ خود سوچئے. میں مفتی نہیں ہوں. سوچئے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ تم نے ایمان لانا ہے میرے نبی پر. میرے بھائی جو نبیوں کو نبوت چھڑا کر اپنی اس نبوت پر ایمان لانا مقصود ہے تو پھر ائمہ کرام کیا ہیں؟ ائمہ بنے کیسے؟ پیران عظام جو ہے بنے کیسے؟ مشائخ بنے کیسے؟ علماء بنے کیسے؟ کس کی جرت ہے؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا. کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کسی مومن مرد کی یا مومنہ عورت کی کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے
ان یکون لہم الخیارہ کہ وہ اپنی مرضی کرے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کوئی بھی ہو، میں کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا حضرات، یہ فکر دیا جا رہا ہے۔ دورہ حدیث کرتے ہوئے حدیث آئی رفع الیدین کی، کہا یہ شافعیوں کی ہے، ہم تو مقلد ہیں، ہم نے تو بس کرنی نہیں ہے۔ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ 5واں سپارہ ہے، سبب نزول اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ آپ نے فیصلہ کیجئے یہودی کے حق میں، مسلمان نے نہیں مانا، نام نہاد مسلمان نے نہیں مانا، کیا ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جاتے ہیں ان سے فیصلہ کرانے کے لیے، اور پھر کیا مرحلہ آیا سامنے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا فیصلہ کیا؟ ادھر سنیے، وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں تو تقاریر کریں گے، میں بڑی دور سے آیا ہوں گزارش کرنے کے لیے، سنیے۔ عمر بن خطاب گھر گئے اور تلوار لے کر آئے اور اسے قتل کر دیا، نام نہاد مسلمان کو قتل کیا، اور تڑپتے ہوئے لاشے پر کہا تھا ھذا قضائی لمن لم یرضى بقضاء رسول اللہ، جی کہیے نا، صلی اللہ ھذا قضائی۔ زندہ رہنے کا حق عمر نہیں دیتا اسے کہ جو میرے نبی کی بات کو نہیں مانتا، اور میرے اللہ نے کیسے تائید کی؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میرے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے اپنی تقریر میں، اللہ نے پورے قرآن مجید میں اتنی بڑی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے یہ قسم یہاں اٹھائی ہے نبی کی اطاعت پر کہ مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو تیری بات کو نہ مانے۔ حضرت تصور کریں نا، وہ لوگ تعین کریں نا جو کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح لیکن یجب علینا تقلید الامام، وہ ذرا اپنا تعین کرے کہ وہ کہاں ٹھہرے ہوئے۔ آئیے آگے چلیے، ایک حدیث موجود ہے، انبیاء نے کہا یا اللہ پھر نبی نہ بنا، امتی بنا دے۔ نبی نہ بنا، کیا بنا دے؟ اور آپ کون ہیں؟ نہ کچھ اور ہوں، بولے ادھر پیچھے والے شاید کچھ اور ہوں، امتی ہو نا، اللہ کو محبوب ہو نا، بغیر مانگے اللہ نے یہ نعمت دی ہے نا، انبیاء نے مانگی نہیں دی، آپ نے نہیں مانگی دے دی، چیمپئن تو بن گئے، اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اس کے تقاضے کون پورا کرے گا؟ تقاضے پورے ہونے چاہیے نا۔ آئیے ایک نقشہ لیجئے حضرات، محشر کا میدان ہے، امتی ہے کون؟ ہم سارے امتی ہیں نا، دعوے دار ہیں نا، یہ نہیں ہے؟ ہاں جی دعوے دار ہیں۔ اب سنیے دعویٰ، اگلا مرحلہ دیکھیے، قیامت کا دن ہے، حوض کوثر پہ آپ ہیں، پانی پلایا جا رہا ہے، اچانک ایک بہت بڑی جماعت آئے گی، ماتھے پہ محراب، اعضائے وضو چمکتے ہوئے، حال بینہم الملائکہ، ملائکہ درمیان میں آ جائیں گے، آپ آواز لگائیں گے آنے دو آنے دو، انہم من امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں، آنے دو۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کون کون سی بدعتیں گھڑ رہی۔ یہ 12 ربیع الاول گیا ہے نا، 12 ربیع الاول ابھی گیا ہے نا، ملتان کے اندر تو باقاعدہ حوریں بٹھا دی، ہاں جی حوریں حضرات، اور کسی مقام پر تو صحابیات کی شبیہہ بنا دی جی، اور نعرے لگ رہے ہیں جشن ولادت کے، خدا کا خوف کرو، اللہ کو مانو، میرے نبی کو دیکھو۔ مرحلہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن سحقن، 3 دفعہ کریں، لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد دین کو بدلا اسے دفع کر دو، دفع۔
اسے رہنے مت دو. اب وہ امتی سے نکل گئے نا. دوسرا مرحلہ سنیے سنیے. سورۃ مدثر فی جنات یتساءلون. ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ چلیں آخری بات کرتا ہوں. فی جنات یتساءلون. جنت میں جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں لا ڈالا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. اب نمازی امتی رہ گئے منہا ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ نافرمان ختم، بدعتی ختم، بے نماز ختم، مشرک ختم. وہی رہ گئے جو اللہ کا نام لیتے ہیں. آگے حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں. فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، ساری امت میری جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا وہ نہیں جائے گا. قیل ومن ابا، کون کرے گا انکار؟ قال من اطاعنی. وقت ختم ہو گیا ہے، شیخ نے بتا دیا ہے. مطلب اطاعنی نون وقایا کا ہے، خاص الخاص، صرف اور صرف جو میری اطاعت کرے گا، جو میری اطاعت کرے گا دخل الجنہ، جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. حضرات امتی بنیے، نماز پڑھیے. ایک حدیث ایک ہے تو ضعیف لیکن بیان کر دیتا ہوں. گدھا ہے نا، گدھا دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے یہ نہیں دیکھا؟ یہ کیا کہتا ہے سنیے. حدیث میں تھوڑا سا ذوف ہے. الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے گدھا بنا دیا، کتا نہیں بنایا. پھر اب یہ کتا کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ڈوگی بنا دیا ہے، خنزیر نہیں بنایا. اور پھر خنزیر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ. اللہ تو نے خنزیر بنا دیا، میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، تو نے بے نماز تو نہیں بنایا. بس خدا کے لیے نمازی ہو جائیے. یہی آخری پیغام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.